اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو بخیر و خوبی ہم اختتام تک لے جا رہے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہم نے یہاں جو بھی وقت گزارا اللہ اپنے دربار میں اسے قبول اور منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا باعث اور رضا کا ذریعہ بنائے اور ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ آپ نے جماعت اسلامی کے مرکز میں 3 دن گزارے ہیں۔ اس میں جماعت کی تنظیم، نافع کی تنظیم اور ذمہ داران کی یہ کوشش رہی کہ آپ کو ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائے۔ اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، آپ کے تاثرات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے دوست اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کا، نافع اور جماعت کے منتظمین کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ ہم نے اپنی عملی زندگی کے لیے جس شعبے کا انتخاب کیا ہے اس کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی چند آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، اور ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو معلم اول کی حیثیت سے پیش فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ رحمان معلم ہے اور انسانیت متعلمین ہے۔
اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رحم کی صفت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ انسان کو قرآن کی تعلیم دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی صفت رحمان استعمال فرمائی، اور قرآن کی یہ تعلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر پوری انسانیت کو دی ہے۔ اور اللہ خالق ہے، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور انسان کو بیان کی تعلیم دی، اور بیان میں صرف گویائی کے معنی ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس میں تحقیق، جستجو اور ثبوت کا بھی مفہوم شامل ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ تحویل قبلہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ جس طرح تحویل قبلہ کے ذریعے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت پہ گواہ امت کی حیثیت سے کھڑا کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تعلیم کا کام صرف معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ کردار سازی اور تعمیر سیرت بھی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ظاہر کو، باطن کو، روح کو، جسم کو، اور ہر طرح کی پاکیزگی اور طہارت کا وہ طریقہ سکھلاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جس کا تمہیں علم حاصل نہیں تھا۔ معلم اول اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کے بعد راہبر انسانیت اور انسانیت کے محسن اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم ہیں۔ ہم نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے، جو وظیفہ اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لگایا ہے اور جس کام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا ہے، ہم اس میدان میں آ گئے ہیں۔ اور اس میں جہاں تعلیم ہے وہاں تربیت بھی ہے اور وہاں تزکیہ بھی ہے، اور اس پیشے کی تقدیس کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں نے بھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ یہ مشن ہے، محض معاش نہیں ہے بلکہ یہ مقصد ہے، اور معاش کا ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم اگر اس ذریعے سے کما رہے ہیں اور اپنے معاشی مسائل حل کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور اللہ اس میں بھی برکت دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد کے طور پہ بھی اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور میں آخری بات یہ عرض کروں گا، قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے راستے میں مددگار، من انصاری اللہ، اور قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نکتہ بیان کیا ہے، یہ ترجمہ تو بہت ہوتا ہے کہ اللہ تو مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ اللہ کے دین کی مدد۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نکتہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد ان معنوں میں
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کے سامنے شکر کا راستہ بھی اور کفر کا راستہ بھی، اس کے سامنے ہدایت کا راستہ بھی اور ضلالت کا راستہ بھی، اور انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ جس بھی راستے پہ بڑھنا چاہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قوت کے ذریعے سے اس کو ہدایت کے راستے پہ مجبور نہیں کرتا، بلکہ دلیل کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے اس کو سمجھاتا ہے۔ اور جب انسان یہ کام کرتا ہے کہ وہ کسی کو زبردستی سیدھے راستے پہ ڈالنے کے بجائے اس کو دلیل کے ذریعے سے اس کے ذہن کو، اس کے دل کو اپیل کرتے ہوئے یہ کام کرے تو وہ گویا وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے اپنے ذمے جو کام لگا رکھا ہے۔ اس لیے کہ یہ پیشہ، یہ کام انتہائی مقدس کام بھی ہے، اور یہ کام اللہ رب العزت کا، انبیاء کرام علیہم السلام کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اس ذریعے سے دنیا کے کام بھی بنیں گے انشاءاللہ العزیز، اور آخرت کی کامیابی کا بھی یہی راستہ ہے۔ اور دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسلامی خلافت ختم ہو گئی۔ اللہ کی سنت برسر عمل تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کو اٹھایا اور سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ اگرچہ خلافت راشدہ کا وہ نظام تو قائم نہیں ہوا، لیکن دنیا کی امامت ترک مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، اور آج سے 1 صدی قبل تک 1923 تک وہ خلافت قائم تھی۔ 1923 میں مسلمان اس مرکز سے بھی محروم ہوئے۔ اس وقت امت مسلمہ کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ روحانی طور پہ حجاز مقدس امت مسلمہ کا مرکز ہے، لیکن وہاں جن کی حکمرانی ہے ان کی حالت آپ کو خود معلوم ہے۔ محمد بن سلمان یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ چند سالوں کے اندر مشرق وسطیٰ دوسرا یورپ بن جائے گا، بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کو لے کر وہ دنیا کی امامت کے لیے آگے بڑھے، وہ یورپ کا غلام بن چکا ہے، اور یورپ وہ سرزمین سعودی عرب کی مقدس سرزمین پہ بھی انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس تفصیل میں نہ وقت ہے اور نہ یہ موقع ہے، پھر کسی موقع پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں مسلمانوں کا کوئی مرکز اس وقت موجود نہیں ہے، اور اس وقت ہمارے سامنے یہ ہدف ہے۔ میں اقبال ہی کا سہارا لوں گا۔ انہوں نے بہت پہلے، تقریباً 100 سال پہلے یا 100 سال کے لگ بھگ پہلے ایک نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے، اور آج بھی وہی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ علامہ اقبال کی کتاب ہے پسچ بیعت کر، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے فقر، اور اس نظم کے اندر ان کے 4 اشعار ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کا وہ نقشہ اور آج کا ایک نقشہ، ایک ہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ مومنان را گفت آن سلطان دین، مسجد من این همه روی زمین۔ مومنوں سے دین کے سلطان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری روئے زمین میری مسجد ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور اس میں کئی باتیں اور بھی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت پہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد پہ گئے ہوئے تھے، مجاہدین اور صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے، اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشویش کا اظہار کیا کہ معلوم نہیں مدینے کی کیا حالت ہوگی۔
وہاں تو بچے اور خواتین ہیں، اور اگر کسی دشمن نے وہاں کا رخ کیا تو وہاں کا دفاع ہی ممکن نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مدینہ کے ہر نکڑ پہ فرشتے کھڑے ہیں، کسی دشمن کو جرأت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ مدینہ کا رخ کرے، اور فرمائے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت پہ میری مدد کر، رعب کے ذریعے سے میری مدد کر۔ دشمن کے دلوں کے اندر دہشت اور ذھاگ بٹا دی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ غنیمت میرے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ اور اس میں پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین میرے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ سے پہلے عبادت محض خالص مخلص عبادت کے لیے مخصوص مقامات ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ پوری زمین یہ سجدہ گاہ ہے۔ مسجد کی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، ظرف ہے، ظرف مکان، جہاں پہ سجدہ لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسجد۔ جعلت لی الارض مسجدا، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ اقبال نے یہاں سے تخیل لیا ہے، مومنان را گفت آن سلطان دین، مسجد من ان ہمہ روئے زمین، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہاں پہ آپ شرائط پورے کریں، ارکان بجا لائیں اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن پھر وہ نقشہ کھینچتا ہے، الامان از گردش 9 آسمان، 9 آسمانوں کی گردش کا خطرہ ہے۔ مسجد مومن بدست دیگران، مومن کی مسجد دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ مومن کی مسجد پہ نظام کس کا جاری ہے؟ امریکہ کا، ریمنڈ ڈیوس کا۔ مسلمان جرنیل اور حکمران ان کے سامنے سرنگون ہیں۔ اللہ کا کلمہ جو دنیا میں بالادستی کے لیے آیا ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، اللہ کی زمین پہ اللہ کا حکم چلے۔ اور آج حکم کس کا چل رہا ہے؟ امریکہ کا چل رہا ہے۔ کل پی ایس ایل، کراچی میں پی ایس ایل ہوا ہے، اور پی ایس ایل کی ہماری میڈیا پہ جو اوپننگ سیریمنی دکھائی گئی ہے، ناچ گانا، مسلمان جوان عورتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ناچ رہے ہیں بے حیا لباس میں، اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس وقت ٹیمیں بن رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کا دور تھا، اور پاکستان نے بھی، آج تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہماری کیا کیا لڑکیوں، نوجوان لڑکیوں کی ٹیمیں ہیں، اور وہ کہاں کہاں کھیلنے جاتی ہیں۔ اور اس وقت ہاکی کی خواتین ہاکی ٹیم بن گئی۔ میاں طفیل محمد صاحب امیر تھے، اور ان کا بیان آیا، اور ضیاء الحق کے پاس ان لڑکیوں کے والدین جو ٹیم میں شامل تھی وہ پہنچ گئے، اور ضیاء الحق نے ان سے کہا کہ جاؤ میاں طفیل محمد سے بات کرو۔ اور میاں صاحب کے پاس یہاں پہ منصورے میں کچھ لوگ گئے تھے جن کو اس بات پہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ان کے جوان بیٹیاں یہ دوسرے مردوں کے سامنے اور کفار کے سامنے کھیلتے رہیں، اور کفار ان کا تماشا دیکھتے رہیں۔ کل پی ایس ایل کراچی میں یہ ہوتا رہا، اور یہ اس وقت ہماری حالت ہے۔ آئین کے اندر تو بات لکھ دی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، لیکن دھڑ دھڑ قوانین بن رہے قرآن و سنت کی منافی، اور عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں قرآن و سنت کے خلاف، اور کسی کو جرأت نہیں۔ یہ مسجد من ان ہمہ روئے زمین الحذر از گردش 9 آسمان، مسجد مومن بدست دیگران، مومن کی مسجد دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔
کفر کا تو کیا کہنا، مسلمانوں کے آزاد ممالک کے اندر بھی اسلام پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اسلام کے خلاف نظام چلایا جا رہا ہے، جبکہ پیش نظر ہمارے سامنے ہدف یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام یہ قرآن و سنت کے موافق اور مطابق بنائیں گے۔ اب اس میں اقبال پھر کہتا ہے تیسرے شعر میں، سخت کوشد مومن پاکیزہ کیش، پس چه باید کرد، یہ کتاب کا نام ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سخت کوشد مومن پاکیزہ کیش، پاکیزہ صفت مومن یہ سخت کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، سر سے کفن باندھ کے میدان میں اترے گا، سر ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اترے گا، دنیا کتابی گیرت مسجد مولا خیش، یہ زمین جو میرے مولا کی مسجد ہے اور یہ امریکہ اور یورپ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور میرا محمد بن سلمان اور محمد بن زید MBZ اور MBS وہ کہتے رہتے ہیں، اور وہ وہاں پہ مندر بنا رہے ہیں امارات میں، اور بت پرستی کے مراکز بنا رہے ہیں۔ جزیرۃ العرب کے اندر امارات جزیرۃ العرب کا حصہ ہے، اور وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ علاج کیا ہے؟ پاکیزہ صفت، اس قوم کو تیار کرنا ہے اس مقصد کے لیے۔ اس ملک کا نظام جن ہاتھوں میں ہے اور وہ قرآن و سنت کے منافی چلا رہے ہیں، ان ہاتھوں سے قوم کے رائے عامہ کے ذریعے سے نظام چھین کر قرآن و سنت کے مطابق اس ملک کا نظام بنانا، اور پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دین کی بنیاد پہ عدل و انصاف کا وہ نظام پیش کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے اس مقصد کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اور آخری شعر میں پھر اقبال کہتا ہے، اے کہ استر کے جہان گوئی مگو، ترکی این دیرے کہن تسخیر او، کہ مومنوں سے جو یہ کہتے ہیں، یہاں پہ کہتے ہیں پولیٹیکل اسلام، ملیٹنٹ اسلام، اور اس کے بالمقابل پھر کیا ہے؟ صوفی اسلام۔ صوفی اسلام، صوفی اسلام سے کیا مراد ہے؟ کہ ملیٹری اسلام اور پولیٹیکل اسلام کے مقابلے میں یہ اسلام لے آؤ جس سے یورپ کو کوئی خطرہ نہ ہو، جس سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہ ہو، جو کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے پیدا کریں، اور دنیا کا یہ نظام یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتا رہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نئی پوت کو اور نئی نسل کو اس مقصد کے لیے مجاہدین تیار کریں۔ اس سے اقبال کہتا ہے کہ یہ بات مت کہو، ترک این دیرے کو ہن تسخیر او، اس دنیا کو چھوڑنا کیا ہے؟ اس کو مسخر کرنا ہے، اس پہ مسلط ہونا ہے، دنیا کو اپنے قابو میں لینا ہے، اور دنیا کی قوتوں کو یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ اصل میں وہ راستہ ہے جس راستے پہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اقبال اپنے دوسرے اس میں مثنوی اسرار و رموز، اسرار خودی اور رموز بے خودی، اس میں اقبال نے درس یہ دیا ہے خودی کو پروان چڑھانا، قرآن و سنت کے ذریعے سے خودی کو پروان چڑھانا اور خودی کی تربیت کرنا۔ اس میں اقبال کہتا ہے کہ خودی کی تربیت کے 3 مراحل ہیں۔ تربیت خودی را 3 مراحل است، اور مرحلہ اول ہے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، یہ خودی کی تربیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور مرحلہ دوم ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانیوں سے بچانا، شیطان کے نقش قدم سے خود کو بچانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے پہ چلنا، اور شیطان کے نقش قدم سے خود کو بچانا، یہ ضبط نفس ہے۔ دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے، اور جو یہ 2 مراحل طے کریں،
اللہ کی اطاعت کے راستے پہ گامزن ہو اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، پھر مرحلہ سوم آتا ہے نیابت الہی، اللہ کی خلافت جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی خلافت انسان کو عطا کرتا ہے۔ یہ اسرار خودی میں خودی کی یہ 3 مراحل تربیت کے ہیں، اور پھر رموز بے خودی میں اقبال کہتا ہے کہ اپنی اس خودی کو پھر اجتماعیت پہ قربان کرنا ہوگا۔ خودی کی تربیت فی نفسہ ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ خودی کی تربیت اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کے دین کے اجتماعی نظام پہ اپنی اس خودی کو قربان کر دو۔ اس نظم میں اقبال ہمیں کہتا ہے، اور 3 اشعار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ سے ہمیں وہ درس دیتا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ مسلمان کی دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور میری آبرو، میری عزت، شان و شوکت یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ انہوں نے نبوت سے پہلے غار حرا میں خلوت گزین ہوئے، اور وہاں پہ وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کو لے کر وہ اترے۔ قوم و آئین و حکومت آفرید، اللہ کی وحی کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں ایک آئی قوم بنایا، عربوں کو، مسلمانوں کو ایک قوم بنایا، قرآن کی صورت میں ان کو آئین دی، اور اس کی مطابق انہوں نے مسلمانوں کی حکومت قائم، اسلام کی حکومت قائم کر دی۔ اور یہ کام یہ مولانا حالی مرحوم نے مسدس اسلام، مشہور نظم جو ہے مد و جزر اسلام، اس میں وہ کہتا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اقبال کہتا ہے، در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، اور کہتا ہے، از کلید دین در دنیا کشاد۔ اس نے یہ کام کیسے کیا؟ دنیا کے دروازے کو دین کی چابی سے کھولا۔ ہم نے خود بھی سیکھنا ہے، اپنے نئی پوت کو، نئی نسل کو بھی یہ درس دینا ہے کہ دنیا کا یہ کام، یہ اللہ کے دین کے مطابق دنیا کا دروازہ دین کی چابی سے ہم نے کھولنا ہے۔ ہم چون بطن امیگی تین آزاد، اور ان جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا۔ میں آخر میں علامہ اقبال کے فارسی کلام کا پھر سہارا لوں گا، اور ان کی مشہور نظم ہے خودی آپ جانتے ہیں، خودی نظم کی ایک قسم ہے۔ یہ ساربان، اونٹوں کا گلابان جو ہے، وہ اونٹوں کو ایک اس پہ لگانے کے لیے جو نغمہ گاتا ہے، اس کو عربی میں خودی کہتے ہیں، اور اقبال نے فارسی میں خودی لکھی ہے۔ اس کے 2 بند میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اقبال کہتا ہے، ملک است تن خاکی و دین روح روان است۔ ملک جو ہے، یہ زمین جو ہے، یہ تن خاکی ہے، یہ خاکی کا البود ہے، خاکی جسد ہے، اور دین اس کی روح رواں ہے۔ اگر اس جسم میں، ملک کے اس جسم میں دین حق کی روح نہ ہو تو پھر یہ مردہ ہوتا ہے۔ تن زندہ و جان زندہ، زربت تن و جان است۔ تن اور جان یہ آپس میں جب مربوط ہو، ان کا ربط ہو تو یہ زندہ ہوتے ہیں۔ روح نکل جائے پھر لاش ہو جاتی ہے، اور ملک کے اندر دین کی روح جاری نہ ہو تو پھر یہ لاش ہے۔ از ہند و سمرکند و بخارا و ہمدان خیز، اصحاب گران خیز، اصحاب گران، خواب گران، خواب گران خیز۔ اور پھر آخری بند میں اقبال نے پھر
ایک نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے. اس وقت فرنگی کا دور تھا، آج امریکے کا دور ہے. اس وقت فرنگی کا سکہ رواں تھا اور فرنگی کہتا ہے کہ برطانیہ عظمیٰ پہ سورج غروب نہیں ہوتا. آج برطانیہ عظمیٰ پہ سورج طلوع نہیں ہو رہا. اور وہ کہتا ہے فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ. فرنگی سے فریاد ہے اور فرنگی کی دلاویزی سے فریاد ہے. فریاد ز شیرین و پرویزی افرنگ. اور فرنگی کے ادب سے، فرنگی کی شیرین و پرویز افسانہ آپ نے سنا ہے، اس سے فریاد ہے. معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز، اصحاب گران خواب گران خواب گران خیز. حرم کے معمار امت مسلمہ سے خطاب ہے، ہم اور آپ سے خطاب ہے. حرم کے معمار جہان کی، دنیا کی تعمیر کے لیے اٹھو اور دنیا کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اٹھو. اور یہ خواب گران سے اٹھو. یہ خواب گران سے اٹھنا اور پوری امت کو اٹھانا، پہلے قدم پہ پاکستان کی ملت اسلامیہ کو اور پھر پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کو وہ مقام گمگشتہ، وہ عظمت رفتہ دوبارہ دلانا جو اس کا حق ہے. اور اللہ کی تائید اور نصرت انشاءاللہ اس میں شامل حال ہوگی. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو بھی اس کام کے لیے تیار کریں اور پوری امت کو دنیا کی امامت اپنے